الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخدوم العلماء مولانا قاسم انگار صاحب زید وقارکم، عزیز مکرم مولوی محمد بڑھانیہ سلمکم اللہ، دیگر ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، آج 9 اگست 2010 عیسوی، ایک طویل وقفے کے بعد بحمد اللہ تعالی ہم یہاں دنیاوی زندگی کے مختصر سے سفر میں مسجد دارالسلام تھان کلف ٹورانٹو کینیڈا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں. مجھ سے قبل مولانا انگار صاحب نے حسن ظن کی بنیاد پر جو باتیں میرے متعلق کہیں، دیانتاً میں اس کا اہل نہیں ہوں، منانم کہ مندانم، کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں. بس اگر اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں میرے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات ڈال دیے ہیں تو وہ اس کے دین کی دعوت کی نسبت سے ہے. نہ میرا علم اتنا ہے اور نہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے چاہا جائے اور آنکھوں میں جگہ دی جائے. یہ سب دین کی نسبت سے ہے.
مجھے یہ دیکھ کر راحت ہوئی، مسجد ابو بکر صدیق کو اللہ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ 18 سال قبل تقریباً ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اس کی تکمیل بھی اللہ ہمیں دکھا دے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بحمد اللہ تعالی۔ یہ منظر بھی ہم نے دیکھ لیا۔ مدینہ مسجد کو بھی بحمد اللہ تعالی ہم نے اس کی تعمیر جدید دیکھ لی، بہت خوبصورت بنی۔ اور مسجد دار السلام کے لیے مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ وائٹ لینڈ تھی اور سوچا جا رہا تھا کہ یہاں ایک مسجد بنا لی جائے اگر اجازت مل جائے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ یہ منظر بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس جگہ کو بھی اللہ نے اپنے ذکر و عبادت کے لیے شرف قبولیت بخشا۔ یہ تمام مراکز اور مساجد خوبصورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی خوبصورت بنائے۔ عزیزان گرامی، یہ میرا کامن تاثر ہے، کامن امپریشن ہے۔ میں جب اپنے ماضی اور حال کو دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے جب مسجدیں سنگ و آہن سے پختہ نہ تھیں تو نماز پڑھنے والے پختہ تھے، ان کی نمازوں میں خلوص تھا، ان کی عبادت میں محبت شامل تھی۔ وہ صرف تن کے نہیں، من کے نمازی تھے۔ اب دیکھتا ہوں مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، لیکن وہ سجدہ کہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ حضرت مولانا نے یہ بالکل صحیح فرمایا۔ میری بے قراری، میرا جسم تو ادھر ہے لیکن میں باطنی اضطراب میں گھل رہا ہوں۔ آپ بھی تیاری میں ہیں، پوری امت مسلمہ ماہ سیام کا انتظار کر رہی ہے، لیکن ہمارے لاکھوں بھائی وہ ہیں کہ جن کے آنسو رکتے نہیں، بیٹیاں وہ ہیں جن کے والدین چلے گئے، بیوائیں ہیں جن کے زندگی کے رفیق چلے گئے، بوڑھے باپ ہیں جن کے بیٹے چلے گئے، صفحہ ہستی سے ان کے گھر مٹ گئے، ابھی تک وہ پانی میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ ہمیں بھی ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کا شرف بخشے۔ ایک مبارک مہینہ بحمد اللہ تعالی 1 سال کے بعد ہم پر طلوع ہونے والا ہے، جس کا اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ تعارف کرایا، الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قبل ازیں مجھے یاد ہے کئی ملاقاتوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے شاندار ماضی کی بڑی ہی ایمان افروز یادیں وابستہ ہیں۔ قرآن کریم کا نزول،
بڑی عظمت ہے۔ پھر اس مبارک مہینے میں وہ رات جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر۔ پھر اسی مبارک مہینے میں فتح مبین، مکہ فتح ہوا، اور عبداللہ کا یتیم فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہوا 2 سال پہلے جس شہر میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ قریب تر آ کر احرام کے ساتھ انہیں واپس ہونا پڑا۔ عزیزان گرامی، اس مبارک مہینے میں غزوہ بدر ہوا۔ اس مبارک مہینے میں مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سفر آخرت ہوا۔ اسی مبارک مہینے میں خلیفہ راشد چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایسی بہت ساری یادیں اس مبارک مہینے سے وابستہ ہیں۔ ہدی للناس کہا اللہ نے اس کو، یہ انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے رمضان، اور قرآن ہدی للمتقین ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، قرآن راستہ بتاتا ہے اہل تقوی کو، اور رمضان متقی تیار کرتا ہے۔ یہ بشری جو میل کچیل ہے اس کی دھلائی کرتا ہے، باطن کی صفائی کرتا ہے، اور دل کو باطن کو اس قابل بناتا ہے کہ اس میں قرآن آ سکے۔ تو رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی قرۂ ارض قرآن کریم سے گونج اٹھتا۔ دنیا کا کوئی اور مکتب فکر اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن کریم دنیا کے کونے کونے میں اس مبارک مہینے میں سنائی دیتا ہے، چونکہ اوقات میں فرق ہے۔ اس وقت یہاں 9:15 بجے ہیں، تو ادھر بر صغیر میں صبح کے یہ 9:15 ہیں، شام کے ہم نے ابھی نماز مغرب پڑھی، اور وہاں صبح کے 6 یا 6:30 بجے ہے۔ وقت چونکہ بھول جاتا ہوں، اس لیے دونوں ہاتھوں میں مجھے کڑیاں پہنا دی گئیں۔ تو اسی طرح اوقات چونکہ مختلف ہے، سعودی عرب کا وقت مختلف ہے، ادھر پھر پاناما اور ویسٹ انڈیز کی طرف چلے جائیں تو اور مختلف ہے، ادھر ایسٹرن کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو اور مختلف ہے۔ تو اوقات کے اختلاف کو اگر سامنے رکھا جائے تو قرآن کریم رمضان میں ہر لمحے پڑھا جا رہا ہے۔ میں ٹرانزٹ میں تھا ہیوسٹن کے اپنا ایئرپورٹ پر، تو تراویح آ رہی تھی بیت اللہ سے۔ کچھ اسلام کے فرزند بھی اس کو دیکھ رہے تھے، اور ایک
غیر مسلم بھی اس کو صرف دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ مختلف زاویوں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا. کبھی اس طرف آ جاتا، کبھی اس طرف آ جاتا، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، غور سے دیکھتا. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں کس چیز کا سسپنس ہے، تجسس ہے؟ اس نے کہا میں وہ کتاب ڈھونڈ رہا ہوں جس کتاب کو یہ پڑھ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو پھر اسے بتایا گیا کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو چہرے کی نگاہوں سے بھی پڑھی جاتی ہے اور دل کی نگاہوں سے بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ دل کی نگاہوں سے پڑھ رہا ہے. اس کی آنکھیں، چہرے کی آنکھیں یہاں ضروری نہیں ہیں، کھلی ہوئی تو ہیں، لیکن بصارت نہیں، بصیرت کام کر رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ مبارک مہینہ جب قریب ہوتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی تیاری فرماتے تھے. میں عرض کیا کرتا ہوں جیسے کوئی اچھا دوست اپنے اچھے دوست کے استقبال کی تیاری کرتا ہے. کچھ شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور رمضان المبارک میں صرف روزے نہیں، ہر خیر کے چشمے پھوٹتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. سخاوت میں، شفقت میں، بندہ نوازی میں، محروموں اور مظلوموں کی خبرگیری میں. آپ نے جب بھی قرض لیا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. کوئی دکھی انسان آیا اور آپ کے ہاں کچھ دینے کو نہیں تو پھر آپ نے قرض لیا. کبھی کبھی تو اہل کتاب سے قرض لیا. بلال سے فرماتے رضی اللہ عنہ، جاؤ فلاں یہودی سے کہو محمد کہتا ہے اتنی دنوں کے لیے قرض دے دو، تو میں مقروض ہونا گوارا کروں گا لیکن کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا گوارا نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ دل نواز ادائیں ہیں جن کی اتباع سے ہم اپنی بگڑی بنا سکتے ہیں. قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے، اس میں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے آپ اس کتاب کو پڑھنے لگے ہیں جو دنیا میں منفرد کتاب ہے جس پر شک نہیں کیا جاتا. اس نے خود دعویٰ کیا لا ریب فیہ، اور یہ تقوی والوں کے لیے روشنی فراہم کرتی ہے، ھدی للمتقین. اگر آپ کو یاد ہے تو بتا چکا ہوں، تقوی کے لغوی معنی ہیں ڈرنا. متقی کا ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے جو دشمن سے ہوتا ہے. دشمن سے ڈرنا حیوانی ڈرنا ہے. ہر حیوان، ہر جاندار اپنے دشمن سے ڈرتا ہے. وہ جنگل کے جانور ہوں یا صحرا کے، وہ دریا کے جانور ہوں یا ہوا کے. دشمن سے ڈرنا فطرت میں شامل کیا گیا ہے. آپ کسی سمندر کے کنارے پہ جائیں گے تو جتنے جانور کنارے پہ بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھتے ہی وہ پانی میں چلے جائیں گے. انہیں کسی دارالعلوم سے یا کسی انسٹیٹیوٹ سے یا کسی ادارے سے یہ تعلیم نہیں دی گئی، فطرت میں شامل. آپ صحرا میں جائیں گے تو آپ کو دیکھتے ہی وہ جانور جو وہاں بے تکلف گھوم پھر رہے ہوں گے اپنے اپنے سوراخوں میں، بلوں میں چلے جائیں گے.
آپ کسی جنگل میں جائیں گے، باغ میں جائیں گے تو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ جائیں گے. یہ حیوانی خوف ہے جو دشمن سے ہوتا. وہ انسان کو بھی اس کا حصہ ملا ہے. یہ بھی رات کو اپنے دروازے بند کر کے سوتا ہے، سوچ سمجھ کر سفر کرتا ہے، دشمن کے ارادوں سے بچنے کی آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لیکن متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ڈرنا دشمن سے ڈرنا نہیں، دوست سے ڈرنا ہے. دشمن سے ڈرنا ان معنوں میں ہے کہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوست سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل یا کوئی بات نہ ہو جائے جس سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ سے ڈرنا اسی مفہوم میں ہے، اسی کانسیپٹ میں ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے ہم سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. اللہ کا ناراض ہونا معمولی نقصان تو نہیں. بندوں کے ناراض ہونے سے کبھی کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بندے سارے ضعیف ہیں، سارے عاجز ہیں، اور سارے کے سارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ حاکم ہو یا محکوم، فقیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، صحت مند ہو یا بیمار، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں. تو بندوں میں سے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو کبھی کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بڑا فرق پڑتا ہے. یہ مبارک مہینہ آپ کے باطن میں، آپ کے وجدان میں، آپ کے قلوب میں یہ احساس اتارتا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، چاہے کچھ ہو جائے. ہم اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو محلے والے ناراض ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، جاننے والے منہ پھیر لیں گے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے تھے فاران پر، اور اس کی بادشاہت کا اعلان کر رہے تھے، اناؤنس کر رہے تھے. یہ جو حرف لا الہ ہے کہ کوئی اور معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سجدہ اسی کا، قیام اسی کا، رکوع اسی کا. اس کا بہت بڑا مفہوم ہے، اور دوسری جگہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. حکمرانی اس کے سوا کسی کو نہیں سجتی. وہ پوری کائنات کا فرما روا ہے، بادشاہت اسی کو سجتی ہے، باقی سارے کمزور ہیں. اس دن میں نے مدینہ مسجد میں بھی بتایا کہ ایک بادشاہ صاحب کسی درویش کے پاس چلے آئے. پہلے تو ان سے عرض کیا گیا کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں. تو اللہ والے کسی امیر سے کہاں مرغوب ہوتے ہیں، انہیں اپنی فقیری پر ناز ہوتا ہے.
وہ نہ مانے تو پھر بادشاہ صاحب چلے آئے، کچھ مرغن سا کھانا بھی تیار کر کے لائے۔ کھانا سامنے رکھا تو درویش نے وہ کھانا دیکھ کر روغن میں تلا ہوا گوشت تھا، روغن میں بنی ہوئی چپاتیاں تھیں، چپاتی پر وہ روغن ملا، پھر شیشہ اٹھا کر اس کے اوپر چپاتی کو یوں مس کیا تو شیشہ آلودہ ہو گیا، اس کو دکھایا۔ پھر اپنے سرہانے رکھی ہوئی جو کی سوکھی روٹی اٹھائی اور شیشے پر یوں پھیری تو وہ صاف ہو گیا جیسے پیپر سے ہو جاتا ہے، پھر اس کو یوں دکھایا۔ الفاظ نہیں، خاموشی کام کر گئی، اور خاموشی کی زبان سے اس کو سمجھا دیا کہ آپ یہ چیزیں کھا کھا کر آئینہ دل میلا کرتے رہتے ہیں، دل کا شیشہ میلا کرتے رہتے ہیں، اور ہم درویش جو کی روٹی جو سنت بھی ہے کھا کھا کر اپنے دل کے شیشے کو صاف کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میسج تو کنوے کر دیا۔ تو بادشاہ صاحب کہنے لگے میرے لیے کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ انہوں نے پوچھا کیا خدمت ہوگی اور آپ کیا کریں گے؟ کہا میں بادشاہ ہوں، آپ جو فرمائیں گے میں کوشش کروں گا کہ تعمیل کر سکوں۔ تو اللہ والے نے فرمایا اچھی بات ہے، پھر آپ ایسا کریں، یہ مکھی اور مچھر مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، انہیں حکم فرمائیے کہ یہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ چپ ہو گیا، کچھ دیر خاموش رہ کر کہنے لگا مکھی اور مچھر تو میری بات کہاں سنتے ہیں۔ فرمایا تو پھر تیری بادشاہی کی حدود اربع بھی معلوم ہو گئی، تجھے تو بہت پراؤڈ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، مکھی اور مچھر پر تو تیرا حکم چلتا نہیں، میری عقل ماری گئی ہے کہ میں اپنے یار کو چھوڑ کر تیرے آگے سوال کروں، میں تو اپنے معبود کے در کا سوالی ہوں، میرے سارے مسئلے وہی حل کرتا ہے، تو مجھ جیسا انسان ہے، میرے جیسا ضعیف ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ بادشاہت اسی کو سجتی ہے۔ مولانا انگار صاحب آج لے گئے مجھے، ایک ٹیسٹ کروانا تھا، ہم ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں بیٹھے تھے تو میں دیکھتا رہا، وہاں انسانی آنکھوں کو مختلف زاویے میں انہوں نے مینشن کیا تھا، تو میں نے مولانا سے کہا قرآن جو دعوت دیتا ہے نا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات پر غور نہیں کرتے؟ اگر اپنی ذات پر غور کرو تو میں سمجھ میں آ جاؤں گا، تمہارے غرور اور تمہارے تکبر کا ازالہ ہو جائے گا، تم اگر ادھر ادھر نہیں دے سکتے ہو تو یوں دیکھ لو، اصل دیکھنا ہی یہی ہے، یوں آنکھیں کھول کر ہر سو نظر دوڑانا، ہر حیوان ایسا کرتا ہے۔ کسی صاحب نظر نے کہا ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، انسان کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں ان آنکھوں سے دیکھے۔ جب کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے تو وہ یہاں ہاتھ رکھتا ہے، جسم کے طبیب یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، اب اسٹیتھوسکوپ آ گیا، وہ مختلف جسم کے حصوں پر لگاتے ہیں، پہلے نباز لوگ تھے وہ یہاں ہاتھ رکھتے تھے، اور نباز اتنے بلا کے ذہین تھے، اللہ نے انہیں ایسی صلاحیت دی تھی، وہ جو حکیم نابینا گزرے ہیں دلی والے، نابینا تھے، لیکن تقوی کا بھی یہ عالم تھا کہ خواتین کو
ہاتھ سے پکڑ کر نہیں دیکھتے تھے، فرماتے تھے تم اپنا دوپٹہ یا کوئی کپڑا اپنے ہاتھ میں باندھ لو اور اس کا ایک کونا مجھے دے دو. تو کونا پکڑ کر فرماتے تھے اللہ کرم فرمائے گا تمہیں یہ تکلیف ہے. ایک نواب صاحب اپنی والدہ لے آئے لکھنؤ سے. حکیم صاحب نے فرمایا رسی کا ایک کونا اپنی والدہ کے ہاتھ میں باندھ دو اور دوسرا مجھے دے دو. نواب صاحب کو یقین نہ آیا. بات تو بنتی ہے یقین سے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی آپ کو ادھر توجہ دلاتا جاؤں. یقین کے بغیر اللہ کی دوستی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی. اللہ کے تعلق میں اور اللہ کی دوستی میں یقین کا نور ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ورنہ انسان اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زندگی میں خوشبو نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی، بگڑی نہیں بنتی. ایک روایتی مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں کہا تمہیں اگر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں تو پورا قرآن سمایا ہوا ہے، تم اگر بسم اللہ پڑھ کر کسی دریا میں بھی کود جاؤ تو راستہ مل جائے گا. تو بکریاں چرانے والے ایک چرواہے نے کہا اللہ بھلا کرے تیرا، ہر روز کشتی کی انتظار میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں جانے کے لیے اور پھر گھنٹوں انتظار کرتا ہوں واپس آنے کے لیے. ایسا نسخہ بتا دیا، انشاءاللہ کل ہم اسی پر عمل کریں گے. اپنا ریوڑ لے کر چلا گیا اور دریا کے کنارے پہ جا کے دل سے پڑھا، یقین سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتر گیا. اس کی بکریاں بھی چلی گئیں، وہ بھی چلا گیا، واپس بھی آ گیا. اسی طرح روزانہ جایا کرے آیا کرے. لوگوں نے جب دیکھا تو بات مولوی صاحب تک بھی پہنچی کہ یہاں تو ایک ولی اللہ آ گیا ہے اور وہ ایسا کرتا ہے. تو مولوی صاحب نے فرمایا ولی اللہ تو ہم ہیں، اس علاقے میں کوئی اور ولی اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بہرحال آپ بھی ہوں گے لیکن وہ تو ایسا کرتا ہے حضرت. اس نے کہا واقعی ریئلی؟ انہوں نے کہا ریئلی، آپ جا کے خود دیکھ لیجئے. اگلے دن جا کے خود دیکھا، وہ ایسا ہی ہوا. تو لوگوں سے کہا ہم بھی اس سے کوئی کم تو نہیں ہے، انشاءاللہ کل ہم بھی اتریں گے. اگلے دن اپنے طلباء کو ساتھ رکھا، 4 طالب علموں کو ساتھ رکھا اور ان سے کہا کہ مضبوط رسیاں بھی اٹھا لو. کنارے پہ جا کے دریا کے اپنی باڈی کے ساتھ رسیاں باندھ کر طلباء کو دے دیں اور فرمایا میں بسم اللہ پڑھ کر اترتا ہوں، اگر چلا جاؤں تو چھوڑ دینا اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہونے لگے تو کھینچ لینا. وہ بیچارہ چرواہا تو یوں ہی بغیر کسی تجوید کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا تھا سادہ سی. اور مولوی صاحب نے تو بڑی قرت کے ساتھ تجوید کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو دریا میں قدم رکھا غرق ہوا. تو طلباء کھینچتے رہ گئے، لوگ بھی کھینچتے رہ گئے، لیکن ایسے معلوم ہوا کہ ہم سے زیادہ قوت والا اس کو غرق کر رہا ہے، نہیں نکال سکے اسے. تو وہی بسم اللہ جو ایک سادہ سے آدمی کے یقین کے بل بوتے پر دریا عبور کرا دیتی تھی، یقین سے محروم جبہ پوش ڈوب گیا. یقین بہت بڑی بات ہے، یقین کے بغیر بات نہیں بنتی. اقبال کہتا ہے دل بیدار پیدا کر. یہ جو یقین ہے اس کی جگہ کون سی ہے، اس کا مخرج کون سا ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دل سے نکلتا ہے، دماغ سے نہیں نکلتا.
تھوڑی سی بات وہاں بھی دل اور دماغ کی کیمبرج میں ہوئی تھی، تو ایک صاحب بیان کے بعد، اب یہ اپنے اپنی ذوق کی بات ہے، آپ میں سے پتہ نہیں کون حضرات جو ہیں وہ محبت میں سن رہے ہیں اور کون ایسے ہیں کہ جو تنقیدی انداز میں بیٹھے ہیں کہ کوئی کمزور بات ملے اور میں بعد میں پھر اس کے اوپر حاشیہ آرائی کروں۔ تو بعد میں وہ دوست کہنے لگے حضرت شاہ صاحب بڑی اچھی باتیں سنی آپ کی، لیکن آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ عقل سے زیادہ دل کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو بے عقل آدمی تو کوئی شے نہیں ہوتا، عقل کی بھی تو کوئی اہمیت ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، کس نے کہا عقل کی اہمیت نہیں ہے؟ عقل سے تفکر ہوتا ہے اور دل سے تفقہ ہوتا ہے۔ اب تفکر اور تفقہ سمجھنے کے لیے تفکر کشش والے کاف سے ہے، تفقہ نقطے والے کاف سے ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں تو دماغ سے، اور جب کوئی بات اترتی ہے تو وہ دل میں اترتی ہے۔ تو یقین کا جو نور ہے وہ دل سے آتا ہے، پھر دماغ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ٹارچ ہے، روشنی ہے، عقل سے آپ کو روشنی ملے گی، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ ڈیفنس کے لیے عقل کام آتا ہے اور ایفنس کا فیصلہ دل کرتا ہے۔ عقل کبھی نمرود کی آگ میں کودنے کی اجازت نہیں دیتی، نارے نمرود میں کودنے کے فیصلے دل سے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دل کی دنیا کو پاک کرنے کے لیے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ ھدی للمتقین قرآن کریم ہے، اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان متقی تیار کرتا ہے، قرآن متقی کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس مہینے میں ہماری روح مضبوط ہو جائے، جسم کے نسبت سے، جسم کے مقابلے میں ہماری جو روح ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اس لیے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، غلط سننا چھوڑ دیتے ہیں، غلط دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک نئی کیفیت میں ہم ڈھل جاتے ہیں۔ پورا ایک مہینہ یہ کورس ہے، ہمارا روحانی کورس ہے، لیکن بڑے سیلفش واقع ہوئے ہیں ہم۔ اس ٹائٹل میں بھی ہم اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عید الفطر کے روز ہمارا ویٹ پہلے روزے کی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں۔ اے کاش ہم نفس کی قید سے نجات پائیں اور اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق روحانی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو کر یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہم اللہ کے ان بندوں تک پہنچائیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کہاں کہا، لیکن کہا ضرور ہے کہ حج ایک فرض ہے، ایک حج فرض ہے۔ ہر سال حج پر جانے والا مگر یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے،
میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ بھی یہی رائے رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس اس سے مختلف ہو. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو لوگ زیادہ حج کرتے ہیں ان کی روحانی زندگی میں نور نہیں ملتا. مجھے نہیں معلوم وہ کس نقطۂ نظر سے بار بار جاتے ہیں. اگر بار بار حج پر جانے سے روحانی طور پر انسان مستحکم ہوتا ہے تو پھر یہ حق تو رحمت للعالمین کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور اس کا حقدار نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، وہی پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا. ہم جتنا سرمایہ حج پر خرچ کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ جانے والے حجاج ہوتے ہیں ان کی بنسبت وہ حجاج زیادہ ہوتے ہیں جو دوسری دفعہ آئے ہیں یا تیسری دفعہ آئے ہیں یا 10ویں مرتبہ آئے ہیں یا 25ویں مرتبہ آئے ہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کی طرف سے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ دوسرا حج کرنے والا جو ہے وہ یہ مینشن کرے گا کہ میں دوسری مرتبہ جانا چاہتا ہوں، پھر وہ ہم دیکھیں گے اس کو اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو جھوٹا حلف نامہ بھرتے ہیں کہ یہ میرا پہلا حج ہے. تو جس کام کی بسم اللہ ہی ایسی ہو اس کام کا انجام کیا ہو؟ وہ سرمایہ جو اس حوالے سے امت مسلمہ کا چلا جاتا ہے، اگر وہ امت مسلمہ کی ویلفیئر پہ خرچ کیا جائے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کروڑوں مسلمان جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کا ازالہ ہو سکتا ہے. جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ان کے گھر بن سکتے ہیں. جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں. جن کے بچے ساری رات روتے ہیں ان کے آنسو پوچھے جا سکتے ہیں. اور میں یہاں بیٹھا ہوں جہاں مجھے ایک ایک لفظ کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کی عدالت میں. ہماری پوری زندگی کی نوافل، خیرات، صدقات اور دوسری تسبیحات اور نیکیاں اس ایک عمل کے مقابلے میں کم وزن رکھتی ہیں جو ہم اللہ کے ان بندوں کے آنسو پوچھنے میں کرتے ہیں جو دکھی ہیں. اس ایک عمل کے مقابلے میں ہماری زندگی کی پوری نیکیاں کم وزن رکھتی ہیں. اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، وہ ہماری تسبیحات کا محتاج نہیں. پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اور کائنات کی تسبیح میں جھوٹ نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو کائنات میں آپ کو کہیں کوئی ٹینشن نہیں ملے گی. نہ آسمان ٹینشن میں ہے، نہ زمین ٹینشن میں ہے، نہ ہوائیں ٹینشن میں ہے، نہ بادل ٹینشن میں ہے، نہ سورج چاند ستاروں کو ٹینشن ہے، اور نہ سمندر دریاؤں ندی نالوں کو ٹینشن ہے. یہ سب پرسکون ہے، یہ سب نارمل ہے، اس لیے کہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کوئی شے نہیں دنیا میں مگر سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، ان کے انداز کو نہیں سمجھتے ہو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. جب بادلوں سے آواز آتی ہے
اور ان سے چمک نکلتی ہے. تو ہم کہتے ہیں گرج اور چمک ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا دیکھتے نہیں ہو؟ استفہام اقراری ہے، یعنی دیکھتے رہتے ہو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے تو با جماعت میری تسبیح کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، دن بھر ادھر ادھر اڑتا پھرتا رہتا ہے، جسے ہم چڑیا کہتے ہیں. شام ہوتی ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں کسی ایک درخت پر، جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر آواز آتی ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں چڑیا چہک رہی ہے، قرآن کہتی ہے اس کی تسبیح ہو رہی ہے. ایک خاص وقت تک وہ یہ عمل کرتی ہیں، پھر چپ ہو جاتی ہے، اور جب چپ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت انہیں بلوا نہیں سکتی. خاموش ہو جانے کے بعد کوئی ان کو دوبارہ بلوا نہیں سکتا کہ ابھی جو تم آواز نکال رہی تھی اب نکالو. پھر صبح ایک خاص وقت آئے گا، وہ نوافل کا وقت ہوتا ہے ہمارے لیے، انسان کے لیے تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و فکر اور تواضع و عاجزی اور بندگی سجایا کرتی تھی، معطر کیا کرتی تھی، مزین کیا کرتی تھی. جب رات ڈھلتی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اشکبار کھڑے ہوتے تھے. راتیں تھک جاتی تھیں، وہ نہیں تھکتے تھے. کوئی ایسا عابد مجھے اور نہیں ملا پوری انسانی تاریخ میں جسے معبود نے کہا ہو کہ پوری رات میری یاد میں گزار دیتے ہو، میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تیری پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا ہے، تیری آنکھیں برستی ہیں تو سجدے کی زمین تر ہو جاتی ہے، تیرا گریبان آنسوں سے تر ہو جاتا ہے. پوری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو اپنی خوشی کے لیے. کچھ دیر آرام کر لیا کرو میری خوشی کے لیے. رات بھر میری یاد میں ذکر و عبادت میں تیرا کھڑے رہنا یہ تیری خوشی کی بات ہے، اور تجھے آرام کرتے ہوئے دیکھنا یہ میری خوشی کی بات ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے انسان کو فرمایا لم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. آگے سنیے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ. کل، یہ سب برج بنانا نہیں جانتے، پلازے کھڑے کرنا نہیں جانتے، طیارے اڑانا نہیں جانتے، سیٹلائٹ سسٹم بنانا نہیں جانتے، کمپیوٹر نہیں جانتے، یہ باتیں نہیں جانتے، لیکن کل قد علم صلاته وتسبیحہ، یہ سب میری بندگی کی ادائیں خوب جانتے ہیں، میری تسبیح کرنا خوب جانتے ہیں، غفلت نہیں ہوتی. کئی سال پہلے وینکوور میں گئے تھے نا،
تو وہ ماؤنٹین ایریا میں لے گئے، وہ جو برف رہتی ہے ہمیشہ اس پر. تو میرے ساتھ جانے والے احباب تو تکلفات میں لگے ہوئے تھے، میں ذرا برف پر یوں ذرا آگے بڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ پرندے 20-25 حلقے میں بیٹھے ہیں، اور ان کے درمیان ایک بڑا ہے، وہ اسی قبیلے کا، اسی جنس کا، لیکن وہ ذرا بڑا ہے، اور باقی سارے حلقے میں بیٹھے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک آواز نکال رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو کوئی نقش بندیوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ، یہاں تصوف اور طریقت کے مرحلے طے ہو رہے ہیں. میں وہاں ان کے قریب گیا، کسی نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، وہ لگے ہوئے تھے. بس اپنا ایک خاص وقت تک کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا. اس کے بعد وہ بڑا پہلے اٹھا، مقتدی بعد میں چلے گئے. امام صاحب چلا گیا تو مقتدی بھی چلے گئے. ہم ماریشس میں تھے تو وہاں دیر ہو جاتی تھی، گفتگو رات کو ہوتی تھی. اس وقت میں اتنا مجموعہ امراض نہیں ہوا تھا، گنجائش ہوتی تھی دیر تک بات کرنے کی بھی. اب تو یہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنے احباب سے کہتا ہوں بعد مغرب ہی یہ فرض ادا ہو جائے، بس دیر ہو جاتی تھی. تو تہجد کی نوافل کے لیے میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرغ تھا، وہ اذان دیتا تھا یا آواز نکالتا تھا، اور مجھے احساس دلاتا تھا کہ تو اشرف المخلوقات ہے اور انسان ہو کر رحمان کی یاد سے غافل سو رہا ہے، اور میں تو ایسے ہی حقیر سی مخلوق ہوں، چھری پھیر دیتے ہو میرے گلے پر جب بھی چاہتے ہو، تو میں جاگ رہا ہوں تو کیوں سو رہا ہے؟ وہ آواز اٹھاتا تھا. وہ جو دیسی مرغ ہوتا نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ کا گورا مرغ ہے، اس کم وقت نے تو کبھی میرا خیال میں اذان دی ہی نہیں. یہ کبھی اذان دے تو اسی دن قیامت آ جائے گی. میں تو اس کو کھاتا ہی نہیں ہوں. احباب سے کہتا ہوں کہ یہ مرغ نہیں بنایا کرو. بس اس کی آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا تسبوا الدیک، مرغ کی دل آزاری نہ کیا کرو، اس کا دل نہ دکھایا کرو، یہ اللہ کو یاد کرتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ اذانیں دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ اذان تھوڑی ہوتی ہے. اذان تو میں اور آپ دیتے ہیں، جسے سن کر بھی ہمارے دل میں نہیں اترتی. یہ اللہ کی تسبیح ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. سمندر کی گہرائی میں مچھلیاں تسبیح کرتی ہیں، صحرا میں جانور تسبیح کرتے ہیں، جنگلوں میں پرندے تسبیح کرتے ہیں، پہاڑوں میں، پتھروں کے اندر چھوٹے چھوٹی چیزیں. رات کو 3 بجے باہر آ جایا کیجیے اور سنا کیجیے، کچھ ایسی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی، آپ سمجھ نہیں پائیں گے یہ کس چیز کی آوازیں ہیں، لیکن وہ آوازیں تسلسل کے ساتھ آتی ہیں، اور فطرت ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے اللہ کو تمہارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے. وہ پوری کائنات اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے. اچھا، اللہ کی ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے، صرف انسان کو یہ عزت ملی ہے کہ یہ ذکر کرتا ہے. تسبیح عام ہے، ذکر خاص ہے. تسبیح میں ارادہ ضروری نہیں، شعور ضروری نہیں. ذکر میں ارادہ ضروری ہے، شعور ضروری ہے. ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ جو بخاری شریف کی آخری حدیث حضرت امام بخاری نے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مجموعہ حدیث میں آخر میں یہی حدیث لائے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا کلمہ ہے، یہ کلمہ فطرت ہے، پوری کائنات کرتی ہے اللہ کی تسبیح. تو وہ آخر میں لائے ہیں. باقی اس کے جو خصوصیات ہیں یا اس کے ضروریات ہیں وہ کسی اور انداز میں کسی اور وقت میں بیان ہوتے ہیں.
لیکن وہ آخر میں اپنے مجموعہ احادیث کے یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں بہت وزنی ہوں گے حشر میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ذکر کرتے ہیں ارادہ کر کے، اور باقی ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے بلا ارادہ۔ ہواؤں کا چلنا تسبیح ہے، بارش کا برسنا تسبیح ہے، جیسا کہ ابھی بتا چکا ہوں، بادلوں کا گرجنا اور چمکنا تسبیح ہے، پرندے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سمندر کا تلاطم اور دریاؤں کا تموج تسبیح ہے، آبشاروں کا بہاؤ تسبیح ہے، شاخوں کا جھکاؤ تسبیح ہے، سورج کی تابانی تسبیح ہے، چاند کی درخشانی تسبیح ہے، ستاروں کی چمک تسبیح ہے، پرندوں کی چہک تسبیح ہے، اور پھولوں کی مہک تسبیح ہے۔ پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، نارمل ہے، کوئی ٹینشن نہیں اسے۔ لیکن چونکہ انسان اللہ کی یاد سے، ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ دولت زیادہ جمع کروں گا تو سکون مل جائے گا۔ اس کو کسی نے نہیں بتایا، یہ راز کسی نے اس کو نہیں باخبر کیا کہ دولت آتی بھی بے قرار کر کے ہے، جاتی بھی بے قرار کر کے ہے۔ یہ جس قدر بڑھتی جائے گی ٹینشن بھی بڑھتی جائے گی۔ مچھلی کو آپ سونے کے ڈھیر پہ رکھ دیں زندہ نہیں رہے گی، اسے پانی چاہیے، صاف ستھرا نہیں تو میلا کچیلا جی لے گی۔ انسان کو بھی ذکر اللہ چاہیے۔ حق تعالی نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تمہاری یاد میں بندگی کا رنگ ہوگا اور میری یاد میں الوہیت کا رنگ ہوگا۔ تم میرے بندے ہو کر مجھے یاد کرو گے اور میں تمہارا رب ہو کر تمہیں یاد کروں گا، تو تمہارے ذکر میں عاجزی ہوگی، میرے ذکر میں وجاہت ہوگی اور وقار ہوگا۔ اذکرونی اذکرکم، کسی چیز سے اللہ نے پہاڑوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، آسمان سے، چاند سورج سے نہیں کہا سبحونی اسبحکم، تم میری تسبیح کرو میں تمہاری تسبیح کروں گا، نہیں کہا۔ ان کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، میں ادھر ادھر سے ہو کر پھر وہیں آ جاتا ہوں کہ یہ ہماری روحانی زندگی کی بہار کا موسم ہے، انشاءاللہ جو 1-2 روز کے بعد شروع ہوگا۔ روحانی زندگی کی بہار کا موسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی اللہ کو راضی نہ کر سکا تو بڑا بد نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کے لیے بڑی تکلیف دہ دعا کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ اس مبارک مہینے میں کہ جب اللہ راضی ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ویسے تو وہ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اس کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہر وقت ساتھ ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں زیادہ قریب ہوتی، اقرب ہوتی، اور اس کی طرف سے یہ پکار ہوتی ہے کہ حل من مستغفرن، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے ماضی پر تانا دیے بغیر معاف کر دوں۔ کوئی زندگی بھر کے گناہ لے کر آئے اور میرے حضور اشک بہائے، میں اپنے دامن رحمت سے اس کے آنسو صاف کر دوں۔ تو پھر اس مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی اللہ کو راضی نہ کر سکا تو وہ بد نصیب ہے۔ بوڑھے والدین کو پائے اور جنت کا حقدار نہ بن جائے وہ بھی بد نصیب ہے۔ والدین کی دل آزاری اللہ نے معاف نہیں کرنی میرے عزیزو، بے احتیاطی نہ کیا کرو، بہت خیال رکھا کرو۔ آپ کے ہاں اصول یہ ہے
کہ والدین اگر ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو ہم بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. بالکل غلط. یہ یک طرفہ احسان ہے، یک طرفہ، بالکل ون وے ہے. آپ جب بچے تھے تو یہ معیار اس وقت کہاں تھا؟ بچپن میں آپ گالیاں دیتے تھے تو وہ آپ کا منہ چومتے تھے، آپ ان کو تھپڑ مارتے تھے تو وہ آپ کا ہاتھ چومتے تھے. اب وہ بوڑھے ہو کر بچے ہو گئے ہیں اور آپ جوان ہو کر تنومند ہو گئے ہیں. ان کا حافظہ، ان کی سوچ، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ پاؤں سب ضعیف ہو گئے ہیں. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح بچپن میں انہوں نے تم پر احسان کیا ہے، اب بڑھاپے میں ان پر تم بھی احسان کا معاملہ کرو. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جتنا احسان انہوں نے تم پر کیا ہے وہ تم نہیں کر سکو گے، تو پھر مجھ سے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ان پر تو اس طرح کرم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر کرم کیا تھا. تو یہ ناقابل معافی ہے والدین کی دل آزاری. اور تیسری بات تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے، اس کو یہ توفیق نہ ملے، وہ بھی بد نصیب ہے. اللہ آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنا دامن بھرنے میں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. اس کے لیے ارادہ بھی فرما لیجئے، تیار بھی ہو جائیے، اور اس مرتبہ تو کوشش کیجیے، اس مرتبہ کوشش کیجیے کہ جسم آپ کا ذرا کمزور ہو جائے. اور جب جسم ذرا کمزور ہوا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ کی روح طاقتور ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کبھی دودھ کا پیالہ یا کبھی پھر وہی کھجور کے چند دانے، افطاری بھی دودھ کا یا کھجور کے چند دانے. اور ایسے کئی روزے گزرے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی سے افطار کیا. اپنی لخت جگر کے ہاں آئے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں. فرمایا بیٹا کیا بنایا ہے آج؟ تو عرض کیا ابا حضور آج گھر میں کچھ نہیں تھا، تو میں نے یوں ہی ہانڈی چڑھا رکھی ہے تاکہ حسنین یہ دیکھیں کہ کچھ بن رہا ہے، پھر وہ سو جائیں گے تو میں بھی اس کی یاد میں لگ جاؤں گی. اتنے میں ایک شخص نے آ کر انار ہدیہ کیا، رمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو وہ انار پیش کیا. بس انار پیش کیا تھا کہ باہر سے آواز آئی، میں مسافر ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں. سیدہ نے وہ انار اس کو دے دیا، سوالی کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے ایک تھیلی پیش کی انار. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے اور ان میں سے ایک انار انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لیا کہ یہاں تو سلسلہ ہی یہی ہے کہ جو آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے. جس طرح پہلا گیا تھا یہ بھی چلے جائیں گے، تو ایک تو میں رکھ لوں. میں تو علی ہوں، فاطمہ تو نہیں ہوں. رکھ لیا. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب وہ تھیلا رکھا تو انہوں نے کھولا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہوئے. فرمانے لگیں ان کو 9 نہیں ہونا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ذرا زیر لب تبسم کے ساتھ پوچھا کتنا ہونا چاہیے؟
فرمایا 10 ہونا چاہیے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے جو عمل خیر کرے گا فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، اسے 10 کی گویا مثال واپس دی جائے گی، 10 ملیں گے۔ تو میرے رب کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جیب میں رکھا ہوا انار سامنے رکھ کے فرمایا لو بھائی یہ بھی لے لو، یہ تو میں نے ویسے ہی رکھا تھا کہ یہاں کوئی چیز اپنے لیے تو رہتی نہیں ہے، جو بھی آتی ہے وہ اللہ کے راستے میں چلی جاتی ہے، تو میں نے کہا چلو ایک میں رکھ لوں، لیکن یہاں سلسلہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سکھانے کے لیے کہی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں بہت اچھا انسان بنانے کے لیے پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ کوئی بزم آرائی کے لیے کہانیاں نہیں ہیں، سخن سنجی کے لیے واقعات نہیں ہیں، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک تعلیم ہے۔ اور میں وثوق سے یہ عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں کہ آج اگر مسلمان اپنے شاندار ماضی کی طرف غور سے دیکھے اور اپنے اعمال کو اپنے شاندار ماضی کے ساتھ وابستہ کر دے تو ہمارے اجتماعی مسائل حل ہو جائیں، ہمارے انفرادی مسائل بھی حل ہو جائیں، ہم دنیا میں ایک محترم قوم کی حیثیت سے، ایک قابل رشک قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، خود غرضی کی زندگی، تقریباً ہم خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرا اللہ آپ پر راضی ہونے کو تیار ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا اللہ تو راضی ہونے کو تیار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے گناہ ہیں، جتنی خطائیں ہیں زندگی کی، سب لے کے آ جاؤ اور آزماؤ مجھے، میں سب معاف کروں، سب کو معاف کر دوں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے پکارو مجھے میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھے پکارنے میں جو رعونت سے کام لیتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں، انہیں فطرت رسوا کر کے جہنم رسید کرے گی۔ اپنے محبوب سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں غفور الرحیم ہوں، قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قادر مطلق بھی ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ لیکن نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، میں اپنی ذات پر رحمت لکھے ہوئے ہوں، میں نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، لا یمحى ولا یبدل، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ میرے فیصلے کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ ہاں من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، جس نے بہت غلطیاں کی ہوں، بہت خطائیں کی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان اور منتظر پائے گا۔ سیدنا نوح اپنی قوم سے فرما رہے ہیں استغفروا ربکم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
اپنے رب سے معافی مانگ لو کہ وہ غفار ہے، انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم کیا کرتے رہتے ہو فرش زمین پر؟ تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تمہیں خوب معلوم ہے تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں، تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہاری خشک زمینوں کو تر کرنے کے لیے بادلوں کے قافلے بھیجتا ہے اور پھر ان سے باران رحمت ہوتی ہے۔ اس باران رحمت کے نتیجے میں تمہاری خشک زمینوں کو زندگی ملتی ہے اور گل بوٹے کھلتے ہیں۔ ایک زمین اور ایک ہی قسم کا پانی، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے درختوں کی قد و قامت، رنگت اور پھل مختلف ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ایک پانی برسا ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی کھیتیاں، درخت، پودے مختلف ہیں، ان سے حاصل ہونے والے فروٹ مختلف ہیں، ان کے ذائقے اور رنگتیں مختلف ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے یا اس کا کرم ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی بیچاری تو اتنی علیل ہے۔ وہ ایک جہاز بنایا تھا انہوں نے، پتہ نہیں کتنا سرمایہ خرچ کیا، آپ نے سن رکھا ہے۔ جو ہی اس کو سمندر میں اتارا وہ انتقال کر گیا۔ کیا نام تھا جی؟ مجھے اس کا تلفظ ہی نہیں آتا، میں اس لیے کچھ نہ کچھ جانتا تو ہوں لیکن بچتا ہوں اس کا نام لینے سے۔ عجیب نام ہے۔ کتنا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا چاند پر کمندیں ڈالنے میں، کتنا خرچ کیا ستاروں تک پہنچنے میں، اور انسانیت سسک رہی ہے۔ 4-5 سال پہلے زلزلہ آیا تھا ہمارے وہاں ہزارہ میں اور کشمیر میں۔ ہاں، فطرت اشارے کرتی رہتی ہے، فطرت انسان کو یاد دلاتی رہتی کہ تو کتنا کمزور ہے، تو کتنا بے بس ہے، تو کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ابھی جو طیارہ گرا دیکھا، ایک بچی، چھوٹی سی شیر خوار بچی، اتنا سا حصہ اس کا باقی تھا، یہ بازو بھی باقی تھا اور ہاتھ میں اس کے نپل بھی تھی، باقی جسم کا پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ اس زلزلے میں سکول کا ایک لینٹر گرا اور اس کے نیچے سینکڑوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بچی کنارے پہ آ گئی اور اس کا آدھا جسم لینٹر کے نیچے تھا اور آدھا باہر تھا۔ اب کوئی ایسی وہاں پر ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ اس لینٹر کو اٹھایا جائے، ویٹ لفٹر نہیں میسر آ سکا، اس وقت کو پہاڑ تھا۔ اس بچی نے اپنے خون سے یہاں ایک تحریر لکھی۔ میں کہتا ہوں کہ لکھی نہیں، لکھوائی گئی، انسان کو میسج کنوے کرنے کے لیے، ورنہ ایسی حالت میں کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اب نارمل صورتحال ہے۔ اس نے اپنے خون سے یہ تحریر لکھی، بہتر ہے مہو مہر پہ مت ڈالو کمندیں، بہتر ہے مہو مہر پہ مت ڈالو کمندیں۔ یہ جو تم ستاروں تک اور چاند تک پہنچنے کے لیے ان گنت سرمایہ خرچ کر رہے ہو اور سٹرگل کر رہے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ بہتر ہے مہو مہر پہ مت ڈالو کمندیں، انسان کی خبر لو کہ جو دم توڑ رہا ہے۔ انسان کی خبر لو، انسان کی خبر لو۔ موت سر پر کھڑی ہے دوستو، موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں۔
موت کے لیے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں، بچے بھی جا رہے ہیں اور نوجوان بھی جا رہے ہیں، صحت مند بھی جا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہماری ایک جماعت میں ایک نوجوان شامل تھا، بڑا نیک صالح بچہ تھا۔ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ وہ اس میں لیک میں بوٹ پر چلے گئے، اور جب واپس آئے بوٹ کنارے کے قریب آ گئی تو وہ کھڑا ہو گیا کہ بس اب کنارہ آ گیا ہے تو میں اتر جاؤں۔ اس بوٹ کے جو کنارے پر وہ آیا تو وہ بیلنس اس کا قائم نہ رہا، چھوٹی سی تھی تو وہ جھک گئی اور یہ پانی میں گر گیا، بس ختم۔ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں۔ اس سفر کے لیے بھی سوچو، دنیا کے فریب سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ دولت کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ زیادہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ لوگ کہتے ہیں کفن میں پاکٹ نہیں ہوتا، کیسے لے کے جاؤ گے؟ ساتھ کیسے لے کے جاؤ گے؟ ایک کمزور آدمی نے بڑی مضبوط بات کہہ دی ہے، نام بھی نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ پھر اس کی بات آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ ہم نے تو بات کو دیکھنا ہے نا جی، کہنے والے کو تو نہیں دیکھنا۔ فرمایا جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات۔ قبرستان میں چلے جایا کرو کبھی اور غور سے دیکھا کرو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ وہ میر تقی درد نے کیا کہا کہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، کسی کی کھوپڑی پڑی تھی پرانی، میرا پاؤں آیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ اور وہ ایک عباسی خلیفہ کی بات بھی میں سنایا کرتا ہوں۔ عباسی خلفاء میں کمزور بھی گزرے ہیں، اچھے بھی گزرے ہیں۔ ہاں، ہارون نیک نامی کما گیا اور مامون اس کا بیٹا ہے، کچھ اچھے کام بھی اس سے ہوئے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ چھوڑ دوں اس کو۔ باپ کو قتل کیا اس نے، بیٹے نے، مامون نے ہارون کو قتل کیا۔ اقبال کہتا ہے ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، اس دنیا سے جاتے جاتے ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے۔ پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ وہ وقت قریب ہے دوستو، جلدی سے اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے اور اپنے دل کی دھلائی کر لیجئے۔ ابھی مولانا قاسم انگار صاحب مجھے لا رہے تھے گاڑی میں، تو انہوں نے میری کیسٹ لگا دی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ شاہ صاحب جی کیسٹ لگا دو اگر ہے تو جزاہ اللہ تعالی۔ انہوں نے پھر
ہمارے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کی کیسٹ لگا دی. اب دیکھیے پچھلی مرتبہ جب میں آیا تو وہ میرے ساتھ تھے یہاں. ہاں اس سے پچھلی مرتبہ جب آیا تو سید ابرار شاہ صاحب ساتھ تھے. ہم اپنے عزیز کے ہاں حنیف شیخ صاحب کے ہاں ان کے گھر میں محفل لگی رہتی. میں نے ان سے کہا بد پرہیزی بہت کرتے ہو, شوگر کے مریض ہو, نہ کھجوریں چھوڑتے ہو. اور وہاں تو گجرات میں جب میرے ساتھ وہ ہم سفر رہتے تھے تو نیرا لاتے تھے وہ دیوا والے, اور نیرا میں نے بھی خوب پیا, شاہ صاحب بھی خوب پیتے رہے. میں وہاں بھی ان سے کہتا تھا آپ تو مریض ہیں. اس وقت میرا شوگر بھی مینشن نہیں ہوا تھا, لیکن نیرا پلا پلا کر یہ بھی دوستی کا ایک انداز ہے نا جی. ہمارے ایک خان صاحب نے جمعہ کے خطبہ میں عالم دین سے سنا کہ ماں کا بڑا احترام ضروری ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, تو بڑا متاثر ہو کے آیا اور آ کر ماں کو پنکھا ہلانے لگا. گرمی تھی, ایک مکھی آ کے بیٹھتی تھی, اس کو پنکھے سے ہٹاتا رہا ادھر ادھر. وہ مکھی تو مکھی ہے, وہ کیا سمجھتی ہے. خان صاحب نے تو کہا ہمارا ماں کے منہ پر بیٹھنے کا کام چھوڑ دو تم. اب وہ آ کے پھر بیٹھتی ہے تو ناراض ہو گیا, اٹھا اور ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر کہتے ہیں اب آ کے بیٹھ کے دکھا. مکھی تو پھر آ کے بیٹھی, ڈنڈا مارا. مکھی کا تو پتہ نہیں, لیکن بوڑھی بیچاری پریس ہو گئی. دوستی ہے, یہ بھی ایک دوستی ہے. بس ناراض نہ ہوں بھائی دیوا والے, آپ نے تو اس لیے نہیں پلایا تھا, لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ تھا. اب مجھ سے بھی تو کوئی پوچھے کہ اتنا زیادہ کیوں پی لیا تم نے. وہاں سے دبئی آ گئے. دبئی میں وہ لبنان کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں, بڑی شاندار تھیں, دیکھنے میں بالکل انگور جیسی, اور بہت ذائقہ عجیب ٹیسٹ تھا ان کا. خوب لی. بس پھر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا ڈائریکٹ شوگر کی اجازت نہیں ہے. یہ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے تقریباً. پھر گجرات کا جو دسترخوان ہے نا جی, وہ ہمارے ہاں میٹھا بعد میں کھایا جاتا ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اب گنجائش ہی نہیں رہی, تو اگر کسی نے لینا بھی ہے تو 1-2 سپون لے لے گا. گجرات کے مسلمانوں کے دسترخوان پر میٹھا پہلے آتا ہے, اور اتنا شاندار ہوتا ہے کہ زبان حال سے کہتا ہے بچ کے دکھاؤ. تو ہم تو نہیں چھوڑتے تھے اسے. دوستو, ہم اپنے نفس کو پورا سال پالتے رہتے ہیں. ہاں, شاہ صاحب کی میں بات سنا رہا تھا. کس بات پر آ گئی تھی بات جی؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے وہیں جامع ابو بکر صدیق میں کہ یہ واشنگ مشین ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ دھلائی کے لیے بڑی مضبوط واشنگ مشین ہے. جیسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں تو وہ ان کو چکر دیتی ہے اور پھر صاف ستھرا بنا کر باہر نکالتی ہے. تو آپ وہاں جا کر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, وہ واشنگ مشین میں آپ کی دھلائی ہوتی ہے اور وہ صاف ستھرا کر کے واپس بھیجتی ہے. پھر یہاں 5 وقت کی جو نماز ہے یہ بھی ہماری واشنگ مشین ہے. 5 مرتبہ دن میں ہماری دھلائی ہوتی ہے. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم صاف ستھرے بن جاؤ. اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تم پر کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ ذوق پیدا ہو جائے. میں نے بہت سی باتیں کر لی, آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وفادار بندوں میں شامل فرمائے. مجھے بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے وفادار بندوں میں ہمارا حشر فرمائے. جو اس کے دوست ہیں اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے, ہمیں ان کا دوست بنائے. اور جو اس سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب کر دے, انہیں ہدایت عطا فرما دے. انسانیت کی فلاح کے لیے, انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا کیا کیجیے. اللہ کی مخلوق سے محبت کیا کیجیے جس طرح وہ کر رہا ہے. ان کو رزق بھی دیتا ہے, ان کو اولاد بھی دیتا ہے اور ان سے پیار بھی کرتا ہے. عزیزان گرامی,
اولاد میں سے اگر کوئی بچہ معذور ہو تو اس سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے. یہ فطرت کی بات کر رہا ہوں. نارمل بچوں کے مقابلے میں اب نارمل بچے کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے. میرا بلیو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تو اہل ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے, ہم اس کے محبوب کے غلام ہیں, ہم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. لیکن جو اس دائرے سے باہر ہیں وہ ہیں تو اسی کی مخلوق, تو وہ اس اب نارمل بچے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر تو مہربانی کرتا ہی ہے, لیکن ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہے. تو جس طرح وہ اپنی رحمت کی نظر سے سب کو نوازتا ہے, آپ بھی اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کیا کریں. جو ہمارے بھائی مبتلا آزمائش ہیں اس وقت, ان تک اپنا تعاون, اپنی ہمدردی پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا جہاں تک ممکن ہو. اگر کسی کو میرے اوپر اعتماد ہے تو اپنی امانتیں مجھے سونپیں, کیونکہ ہمارا بھی اپنا ایک نیٹ ورک ہے, ہم جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عزیز مکرم کا, مولانا محمد بڑھانیہ کا, ہمارے بھائی عبدالحق صاحب, ان کے باقی رفقاء کار جن کی یاد آوری سے آپ کے ساتھ ملاقات ہو سکی, اور میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر خوشی حاصل کر سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک درخواست کرتا ہوں, آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں, انشاءاللہ اس کی توفیق سے اٹھیں گے, تو ذرا 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد کی نوافل ضرور پڑھ لیا کریں. وہیں اپنے گھر میں تہجد کی نوافل کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوافل زیادہ تر اپنے گھر میں پڑھی. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو بھی ذکر اللہ سے آباد کیا کرو, انہیں قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھو, وہی نوافل ہے. تو آپ سحری کے لیے جب اٹھیں تو 10-15 منٹ ذرا پیشگی اٹھ جائے, نوافل ضرور پڑھیں تہجد کی. پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسا اپنا بنائے, آپ کو یہ لذت عطا فرمائے کہ پورے سال وہ چھوٹ نہ سکیں, پھر عادت ہو جائے. یا الہ العالمین, اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما, ہمیں اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما. یا اللہ, اعمال کے حوالے سے اگر ہم اس قابل نہیں, لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے, تو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنا لے. ہمارے خطاؤں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہر فتنے سے یا اللہ, ہر شر سے ہمیں محفوظ و مامون فرما دے. یہاں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان, جان, مال, عزت کی حفاظت فرما, اولاد کی حفاظت فرما. یا رب العالمین, میرے عزیز نوجوانوں کی حفاظت فرما, ان کے عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. میری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, میری بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اور ان مراکز کو اے اللہ ہر شر سے محفوظ فرما. ان مراکز کو تمام جلی خفی شرور سے محفوظ و مامون فرما, اور اسلام کے بیٹوں کو, رحمت للعالمین کے غلاموں کو مسجد کے ساتھ لگن اور عشق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم.